ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں گڈ مارننگ وتھ سبھی میں. اور آج ہم اسپیشل پروگرام کر رہے ہیں رجب کے اوپر. اور رجب میرے رب کا مہینہ اور محرم امام حسن حسین کا مہینہ اور شعبان کس کا مہینہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ. اور رمضان اللہ نے جو اپنی کائنات بنائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مہینہ. اچھا جی، رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں اور آف کورس شعبان میں ذکر نبی بہت ذکر کیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہم کہتے ہیں. اور 12 ربیع الاول میں بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے، درود شریف نعت پڑھی جاتی ہے، بہت زیادہ محفلیں ہوتی ہیں. اور یہ ایک سلسلہ ہے. میں ان سلسلوں کو یوں سمجھتی ہوں کہ خدا نے ہمیں اس دنیا میں جب اتارا اور خدا نے یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے لیے جو ایک ہم نے ذریعے بنائے، ہم نے اکٹھا ہونے کے، محبتوں کو، کھانے پینے میں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح بات کرنے میں اور ایک دوسرے کی نالج رکھنا. اگر میں آج کی زبان میں بات کروں تو یہ کہ ایک دوسرے سے جب ہم ملتے ہیں تو آف کورس پوچھتے ہیں آپ کے گھر میں کیسا ہے کیسا نہیں ہے. بہن بھائیوں سے بہت کبھی کبھی مدتوں بعد ملتے ہیں، رشتہ داروں سے ملتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں. تو ہمیں جب وہ دکھتا ہے کہ کوئی پریشان تو نہیں ہے، خدا ہمیں ہر کہیں گھڑی پر محسوس کروانا چاہتا ہے کہ جڑے رہو، ملتے رہو، احساس کرو. اگر آپ کے اندر احساس نہیں ہوگا نا تو آپ کبھی بھی ایک انسانیت کے قریب کبھی بھی کوئی رشتہ نہیں نبھا سکتے. اور انسانیت کے رشتے میں کوئی خونی رشتے نہیں ہوتے ہیں، آپ پڑوسی بھی آپ کے ایک انسانیت کے رشتے میں آتے ہیں. تو سب سے بڑا مذہب میرے لیے انسانیت کا مذہب ہے. اور کوئی مذہب میری نظر میں کسی کو یہ غلط ترغیب نہیں دیتا کہ کوئی کسی کو نقصان پہنچائے. باقی انسان کے دل کے اندر خدا ہے، شہرک کے قریب. میرے رب نے پہلے ہی کہہ دیا میں تمہاری شہرک کے قریب ہوں. اب آپ نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے. اور گاہ بگاہ ہمیں آف کورس بہت ساری رہنمائی ملتی ہے اور سب سے بڑا رہنما کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمام امت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے نہیں، پوری امت دنیا کے لیے. میں ہندوؤں کے منہ سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بڑے دل سے سنتی ہوں، کیونکہ انہوں نے زندگی کے مال متاع پر حکمرانی نہیں کی، انہوں نے انسانیت کے دلوں پر حکمرانی کی ہے. اور یہ جو حکمرانی ہے وہ آج تک ہمارے دلوں میں ہے. اور انہوں نے بہت چھوٹے چھوٹے انداز سے لوگوں کو درگزر کر کے، کفار کو معاف کر کے، اپنی رزق کو دوسروں کو دے کے اور اللہ کا شکر کیا. یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے، جو دائی حلیمہ تھیں جنہوں نے ان کو پالا پوسا، ان کو ماں کا درجہ دے کے، امام حسن حسین کی والدہ کو اپنی ماں کا درجہ دے کے، یہ سارے وہ میں کہوں گی اقدام ہے یا ایسے انہوں نے کیے ہیں جو ہمارے لیے ایک راہبری، ایک رہنمائی کی طرف لے جاتے ہیں. میرے رب نے، خدا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ایک خاص مقام بنایا ہے. اور آج ہم جو ان کے قدم پہ کچھ تھوڑا بہت چل جائیں گے نا تو ہمارے رستے ہموار ہو جائیں گے. میرے رب نے زکوٰۃ، خیرات اور بہت سارے ایسے میں کہوں گی اقدام ہے جو ہمارے لیے اسپیشلی ایک انسانیت کے لیے، ہمیں ایک انسانیت کا سبق پڑھانے کے لیے کیے. ہم سمجھ نہیں پا رہے. چلتے ہیں ہم اس وقت، میں ساتھ ساتھ آپ سے گفتگو بھی کرتی رہوں گی. اور کیونکہ میرے رب کے جو جو احکام ہیں، چاہے وہ فرض کی صورت میں یا سنت کی صورت میں، اس کا ذکر کرتے رہیں گے. اور میرے بڑا پیارا بھائی جبران علی ہاشمی یہاں پر موجود ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کریں گے. جی جبران. ماہ رجب کا اتنا خوبصورت مہینہ ہمارے درمیان رواں دواں ہے، اور اس ماہ مبارک میں بہت سارے بزرگان دین کا عرس مبارک ہیں. اور یہ سعادت کی بات ہے کہ اس مہینے میں ہمیں حضور کی نعت پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. تو کلام آپ کی سماعتوں کی نظر. آجا عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا
آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا، دیدار کے کعبے کو کہاں میری نظر گئے، دیدار کے کعبے تو کہاں میری نظر گئے، لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا، سے جنہیں آقا کی غلامی کا شرف گئے، سے جنہیں آقا کی غلامی کا شرف گئے، سے وہ مردوں کو جلائے تو عجب کیا، ٹھوکر سے وہ مردوں کو جلائے تو عجب کیا۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، آمین۔ منہ ڈھانپ کے رکھنا کے گناہگار بہت ہو، منہ ڈھانپ کے رکھنا کے گناہگار بہت ہو، میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، نازاد سفر نہ کوئی کام بھلے گئے، نازاد سفر نہ کوئی کام بھلے گئے، لیکن مجھے سرکار بلائے تو عجب کیا، لیکن ہمیں سرکار بلائے تو عجب کیا، آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، جبران علی ہاشمی، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پیش کی۔ اور بات کروں گی ابھی سید زبیر رحمانی سے، کیونکہ میں اتنی دیر سے ان کی آواز ابھی سن نہیں پائی، میری بات ہو رہی ہے، میں بات کر رہی ہوں اور ہم نے نعتیں بھی سنی، تو میں کہوں گی کہ میں اپنے بھائی سے بھی نعت سنوں گی اور ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی اللہ کے آگے، اور اللہ کے ذکر جو ہم بلند کرتے ہیں، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی،
وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، وہ خانہ لا شعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ چلتے ہیں سید زبیر رحمانی صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے۔ جی ماشاءاللہ زبیر جی کہ یہ مہینہ بے شک بہت بابرکت ہے، اور جو گفتگو آپ نے اس مہینے کے حوالے سے فرمائی کوئی شک نہیں، اور میری نظر میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ نے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ اس سے بڑی برکت، اس سے بڑی رحمت ہم سب کے لیے کیا ہوگی کہ اس میں جتنی نیکیاں کرنا چاہیں، جتنی نیکیاں کر سکتے ہیں اتنی نیکیاں کریں، اور اس ماہ مبارک کو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزاریں، سبحان اللہ۔ اطاعت میں گزاریں، تاکہ رمضان تک جب پہنچیں تو ہم اطاعت رسول اور رسول اللہ کے اطاعت مطیع و فرما بردار بن چکے ہوں، ماشاء تاکہ یہ اللہ، دونوں مہینے اسی لیے ہمیں میسر آئیں۔ ماشاء اسی اس میں ایک نعت شریف کے چند اشعار میں چاہوں گا سب مل کے ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہمارے بہت ہی پیارے مفتی رام غوث مدنی صاحب کا لکھا ہوا کلام، اس کے چند اشعار۔ نبی کے ذکر سے میرا مقام بڑھتا ہے، نبی کے ذکر سے میرا مقام بڑھتا ہے، نبی کے ذکر سے میرا مقام بڑھتا ہے، حضور کا ہو کرم جس پہ وہ سنورتا ہے، حضور کا ہو کرم جس پہ وہ سنورتا ہے، نبی کے ذکر سے کلام پاک کی آیات سے ہے واضح یہ، کلام پاک کی آیات سے ہے واضح یہ، حضور آپ کے دم سے نظام چلتا ہے، حضور آپ کے دم سے نظام چلتا ہے، نبی کے عشق سے میرے حضور کی سیرت پہ جو چلے گئے ہمیشہ چہرہ اسی کا ہی تو چمکتا ہے، ہمیشہ چہرہ اسی کا ہی تو چمکتا ہے، نبی کے ذکر سے اور درود پڑھتا ہے انور جو دل سے آقا پر، درود پڑھتا ہے انور جو دل سے آقا پر، کرم حضور کا اس پر ضرور ہوتا ہے، کرم حضور کا اس پر ضرور ہوتا ہے، نبی کے ذکر سے میرا مقام بڑھتا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. سید زبیر رحمانی صاحب خدا کے ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ علیہ ذکر کی وسلم. تعریفیں کر رہے تھے اور اتنا اچھا لگ رہا تھا, دل کر رہا تھا سنتے جاؤں. میرے رب کے بہت سارے احکام ہیں, اور کیونکہ رجب کا مہینہ ہے, رجب کا مہینہ میرے رب نے فرمایا میرا مہینہ ہے, اور اس مہینے میں ہم جتنا بھی جو ہے استغفار میرے رب کو بہت پسند ہے, درود پڑھنا بہت پسند ہے, اور اچھے کام. اور یہ احکام میں کون سے بالکل عام زندگی کے احکام ہیں. آپ یہ نہ سمجھے کوئی پہاڑ توڑنے کی بات سوری پہاڑ توڑنے کی باتیں کرتے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کے گھر میں آپ کے والدین ہیں, آپ کے گھر میں آپ کے والدین ہیں, اس سے بڑا تحفہ, اس سے بڑی کائنات آپ کے پاس کچھ بھی نہیں. آپ ان کی خدمت کر لیں, میرا رب آپ سے بہت راضی ہوگا. یقین کریں, حضرت اویس کرنی کا ایک بہت خوبصورت واقعہ بھی والدین کے اوپر ہے, لیکن اس وقت میں ظاہر بات ہے میرے بھائی نعت وغیرہ ابھی سنائیں گے تو وہ بہت لمبا ہے, وہ بالکل ریلیونٹ ہے کہ وہ والدین کے بہت فرما بردار تھے. اتنی بڑی انہیں سعادت ملی کہ ان کو حکم دیا کہ جس جس پر تم کرنی ہاتھ رکھ دو گے تو وہ جنت میں چلا جائے گا, کیونکہ وہ والدین کے فرما بردار تھے. تو اب سوچیں کہ خدا نے, میں نے بار بار کہا نا, خدا نے جو ہے گاہ بگاہ ہمیں خود بخود ایک ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں دے دی ہیں جس سے ہم اس عمل کو کریں گے. وہ عمل ایسے ہیں جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. جب اللہ خوش ہوتا ہے نا کہ تو نے میرے بندے کو جو میں نے حکم دیے وہ تو نے پورے کر دیے, میں تجھ سے راضی ہو گیا. ماں باپ کو صرف مسکرا کے دیکھنا, تو میرے رب نے اتنے سے چھوٹے سے عمل کو اتنا بڑا درجہ کے دے دیا کہ تجھے خانہ کعبہ کی زیارت نصیب ہو جائے گی جو تم ماں کی طرف مسکرا کے دیکھے گا. میرے رب کے چھوٹے چھوٹے حکم دیکھو. تم اپنے رزق میں ایک چھوٹا سا ایک تہائی, یعنی کہ آپ بالکل ایک تہائی بھی جو ہے زکوٰۃ میں دو گے, اللہ کے نام کا دو گے, تو میں تجھ سے راضی ہوں گا. اس کے درجات تیرے 70 گنا بڑھا دوں گا. اور اللہ کے ساتھ جب آپ تجارت کرتے ہو نا, تو میرا رب اس بات کو کبھی جھٹلا ہی نہیں سکتا کہ تو مجھ سے تجارت کر کے دیکھ میں تیرے رزق میں فراوانی نہ کر دوں تو پھر کہنا. تو ہمارے لیے چھوٹے چھوٹے عمل ہیں. بچوں کی یعنی کہ یتیموں کے کہتے ہیں اگر سر پہ آپ ہاتھ یوں پھیر دیں اور ان کے لیے کچھ کر لیں تو جتنے اس کے سر پہ بال ہیں اتنے درجات آپ کے بڑھ جائیں گے. خدا کے انعام تو دیکھیں, خدا کی بڑائی تو دیکھیں, اس غفور الرحیم کی رحمت تو دیکھیں کہ آپ تھوڑا سا عمل کرتے اس کے درجات کتنے بلند ہوں گے. جتنا بھی میں اپنے رب کا ذکر کروں وہ کم ہے. تو میں ایک بار پھر اپنے بھائی سے ایک التماس کروں گی, جب ہمارے ذکر اللہ کا آئے اور نبی کا ذکر ساتھ ساتھ چلتا رہے تو کیا بات ہے. محمد انس قادری صاحب سے میں گزارش کروں گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. انشاءاللہ بھی خواجہ صاحب کے دن چل رہے ماشاءاللہ, تو اسی والے سے ایک من کا بات پڑھوں گا خواجہ صاحب. بیشک بیشک. تیرا نام خواجہ معین الدین, تیرا نام خواجہ معین الدین, تو رسول پاک کی آل ہے, تو رسول پاک کی آل ہے. تیری شان خواجہ خواجہ, تیری شان خواجہ خواجہ, تیری شان خواجہ خواجہ, تجھے بے کسوں کا خیال ہے, تجھے بے کسوں کا خیال ہے. میرا بگڑا وقت سوار دے, میرا بگڑا وقت سوار دے, میرا بگڑا وقت سوار دے. میرے خواجہ مجھ کو نواز دے, میرے خواجہ سب کو نواز دے. تیری ایک نگاہ کی بات ہے, تیری ایک نگاہ کی بات ہے. میری زندگی کا سوال ہے, میری زندگی
ہی کا سوال ہے تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے اور یہاں بھیک ملتی ہے بے گناہ یہاں بھیک ملتی ہے بے گناہ یہ بڑے سخی کا ہے آستہ یہ بڑے سخی کا ہے آستہ یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں خواجہ سب کی بھرتی ہے جھولیاں خواجہ سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہ درے غریب نواز ہے یہ درے غریب نواز ہے میرا خواجہ عطا رسول ہے وہ بہار چشت کا پھول ہے میرا خواجہ عطا رسول ہے میرا خواجہ عطا رسول ہے وہ بہار چشت کا پھول ہے وہ بہار گلشن فاطمہ وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نہال ہے چمن علی کا نہال ہے تیرا نام خواجہ معین الدین تیرا نام خواجہ معین الدین رسول پاک کی آل ہے تو رسول پاک کی آل ہے تیری شان خواجہ خواجگاں تجھ بے کسوں کا خیال ہے سبحان اللہ. محمد انس قادری نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے. یا ناظرین چھوٹی سی بریک لیں گے اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ.